حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، دوستو سارے عظیم لوگ ہیں، سارے اللہ کے ولی عظیم ہیں، لیکن جو عظمتیں قافلہ نقشبندیہ کو حاصل ہیں وہ شاید کسی اور کے حصے میں نہ آئیں۔ یہ میں کوئی اپنی عصبیت یا اس کا اظہار نہیں کر رہا، یا اپنے چونکہ میں نقشبندی مجدی ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ جو چاہے اس میدان میں سفر کر کے دیکھے، اس قافلہ نقشبندیہ کے ساتھ منسلک ہو کے دیکھے، پھر وہ دیکھے کہ اسے فیض نقشبندیہ ملتا ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے نا کہ یہ تم موضوع کس طرح بنا لیتے ہو اور کس طرح تم کرتے ہو۔ میں نے کہا یار یہ مجھے بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں کہاں سے لے لیتا ہوں اور کہاں سے چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ فیض نقشبندیہ ہے، ان کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم عالم ہو کہ جاہل ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جب پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تو مجھے صرف کعبے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئی۔ دیکھو یہ مقام مجاہدہ پر تھے، وہاں ان کو کعبہ نظر آیا، کعبے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئی۔ پھر کہتے ہیں میں جب دوسری مرتبہ گیا تو مجھے کعبہ بھی نظر آیا اور کعبے والا بھی نظر آیا۔ دیکھو تسی کہنے ہو، لوگ ہی کہنے نے کہ اللہ نظر نہیں آنا، کہ قیامت والے دہاڑے بھی نظر نہیں آئے گا، روئے تے باری تعالیٰ نے انکار کرنے، اور نقشبندی تو اس دنیا نے اندر بھی دیکھ لینے، قیامت والا مرحلہ کا بڑا دور پہ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں دوسری مرتبہ اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے ساتھ، حج کی حقیقتوں کو سمجھنے کے ساتھ جب میں حج کے لیے گیا تو مجھے کعبہ بھی نظر آیا اور کعبے والا بھی نظر آیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب میں تیسری مرتبہ ایک ذوق اور شوق اور جذب و کیفیت کے ساتھ کعبہ شریف کے حج کے لیے گیا تو پھر مجھے کعبہ نظر نہیں آیا، کعبے والا نظر آیا۔ کہتے ہیں پھر مجھے کعبہ نظر نہیں آیا، مجھے کعبے والا نظر آیا، کیونکہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مقام مجاہدہ کو طے کرنے کے بعد مقام مشاہدہ پر فائز ہو چکے تھے، اور جب مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے بہت تعجب ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے، میں اس بات پر بہت پریشان ہوتا ہوں کہ لوگ دنیا میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کو تلاش کرتے ہیں، لیکن لوگ آپ کے مشاہدہ حق کو تلاش نہیں کرتے کہ اللہ کا مشاہدہ ان کو کعبے میں ہوا تھا، تو کعبے کا طواف کرنے والے لوگوں حضرت ابراہیم کے تم جسمانی مقام کو تو تلاش کرتے ہو، لیکن حضرت ابراہیم کے اس روحانی مقام کو تلاش کیوں نہیں کرتے کہ تمہیں بھی ان کے طفیل، انبیاء کے طفیل، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، تمہیں بھی مشاہدہ حق نصیب ہو جائے۔ اور پھر آگے بڑی خوبصورت گل کی، کہتے ہیں کہ اگر عمارت کعبہ کا حج فرض ہے، کہتے ہیں عمارت کعبہ کا حج اللہ نے فرض کیا نا کہ کعبے کی طرف آؤ، حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا، پہاڑی پر چڑھ کے کہا تھا کہ اے لوگوں حج کی طرف آؤ۔ حضرت محمد بن فضیل رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ کا حج اگر زیارت کعبہ فرض ہے جس پر رب ذوالجلال دن میں ایک مرتبہ نظر رحمت کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس دل کی زیارت کیوں فرض نہیں ہے جس پر رب ذوالجلال دن میں 360 مرتبہ نظر رحمت کرتا ہے۔
کہتے ہیں اگر کعبے کا حج کرنے جا رہے ہو تو اس دل کی طرف ہی حج کرو، اس دل کی طرف ہی سفر کرو جس پر رب ذوالجلال دن میں 360 مرتبہ رحمت کی نظر کرتا ہے۔ دوستو، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جس سفر پر روانہ ہو رہے ہو یہ روحانیت کا سفر ہے، یہ جسم کا سفر نہیں ہے، یہ روحانیت کا سفر ہے۔ یہ روحانیت کا سفر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حاجی آیا، صاحبزادہ صاحب آپ نے اس سے چند سوالات پوچھے، وہ بہت خوبصورت سوالات اور جوابات ہیں، وہ میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ جب تو حج کے لیے نکلا، گھر سے نکلا اور تو نے اپنے وطن کو چھوڑا تھا تو کیا تو نے اپنے گناہوں کو بھی چھوڑ دیا تھا؟ حج پر جانے والوں، حضرت جنید بغدادی نے ان سے پوچھا کہ جب تو حج پر نکلا اور گھر سے نکلا، اپنے وطن کو چھوڑا تو کیا تو نے گناہوں کو بھی چھوڑ دیا تھا؟ اس نے کہا جی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا چلو اچھا یہ بات ہو گئی، لیکن جس وقت تو گھر سے نکلا تھا راستے کی منزلیں طے کی تھی اور وہاں پر رات کو قیام کیا تھا، اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے قافلوں کی صورت میں۔ کہتے ہیں کہ جب تو پیدل سفر کرتے کرتے رات کو کسی مقام پر ٹھہرتا تھا اور تو کیا اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہو جاتا تھا، اور کیا تو اس راستے کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے طریقت کی منزلیں بھی طے کرتا تھا کہ نہیں؟ اس لیے آپ کا سفر طریقت کا سفر بھی ہے۔ آپ کا یہ سفر طریقت کی منزلیں طے کرنے کا سفر بھی ہے۔ آپ نے خالی ہاتھ نہیں لوٹنا ہے، آپ نے اپنے دامن کو معرفت الہی سے بھر کے لوٹنا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جب تو نے احرام باندھا تھا تو کیا تو نے صفات بشری کو بھی چھوڑ دیا تھا؟ سردار صاحب بہت بڑی بات ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ صفات بشری کو چھوڑ کے صفات ملکوتی اختیار کرنے میں کیا تو نے جب احرام باندھا تھا، کیونکہ جب محرم ہوتا ہے جو احرام باندھ دیتا ہے اس پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ صفات بشریت سے صفات ملکوتیت کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حاجی ایسے لگتے ہیں جیسے زمین پر فرشتے اتر آئے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر نہیں دیکھتے ہو، ٹیلی ویژن پر کبھی نہیں دیکھا میدان عرفات میں جب سارے سفید کپڑے پہنے ہوئے، جس طرح صاحبزادہ صاحب کہہ رہے تھے چورہ شریف کے بزرگان ایسے بزرگان چورہ شریف ایسے لگتے تھے جیسے زمین پر فرشتے اتر آئے ہیں، تو یقین جانو آپ جب وہاں جاؤ گے تو آپ کو وہاں بھی ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صفات بشری کو چھوڑ کے صفات ملکوتی صفات اختیار کر لی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسا بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے پوچھا جب تو میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا، جب تو میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا تو کیا تجھے مشاہدہ حق میں کھڑا ہونا بھی نصیب ہوا تھا کہ نہیں؟ کیا تو نے وہاں میدان عرفات میں کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کا مشاہدہ بھی کیا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اے جنید بغدادی مجھ سے وہ بھی نہ ہو سکا۔ پھر آپ نے پوچھا چلو یہ اسٹیپ تجھ سے نہ ہو سکے تو یہ بتاؤ کہ جب تو مزدلفہ کو گیا تو کیا تو سب نفسانی مرادوں کو ترک کر کے گیا؟ جب عرفات سے مزدلفہ کی طرف گیا تھا تو کیا تو تمام نفسانی مرادوں کو چھوڑ کے گیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ آپ نے پوچھا جب تو وہاں سے بیت اللہ کی زیارت کو گیا تھا تو کیا تو اپنے تزکیہ نفس کے ساتھ وہاں گیا تھا؟ انہوں نے کہا جنید بغدادی ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر پوچھا کہ جب تو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہا تھا
تو کیا تو صفا و مروہ کے درجات اور مقامات کو پا گیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پتہ ہے صاحب زیادہ صاحب صفا و مروہ کا مقام ہے کیا؟ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان سعی کی جاتی ہے، دوڑ لگائی جاتی ہے، کوئی صفا سے مروہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کوئی مروہ سے صفا کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کا مقام کیا ہے؟ میں آپ کو روحانیت کے حوالے سے یہ مقام بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا مقام یہ ہے کہ جس وقت تم اللہ کے راستے میں دوڑ رہے ہو، کسی اللہ کے ولی کے راستے پر چل رہے ہو، تو تمہاری نظر حضرت حاجرہ کی طرح نبی کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ جب حضرت حاجرہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتی تھی تو ادھر سے آتے ہوئے بھی اور ادھر سے جاتے ہوئے بھی دیکھتی نبی کو تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس لٹا کے حضرت حاجرہ اس طرف کو دوڑتی تھی، تب بھی دوڑتے دوڑتے دیکھتی نبی کو تھی۔ بیٹا تو تھا لیکن نبی بھی تھا، اور ادھر آتے ہوئے بھی نبی کو دیکھتی تھی۔ لہذا جس وقت تم اللہ کے کسی ولی کے راستے پر چلنے لگو تو نبی کے زیادہ شریعت کو کی طرف دیکھتے رہنا، کبھی تم بھٹکو گے نہیں، کبھی تم راستے سے ہٹو گے نہیں، کبھی تم سنت مصطفیٰ کو چھوڑو گے نہیں، کیونکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے۔ آج کل تو سردار ہر کوئی ولی بن جانا ہے، ہر کس میں خواہش ہونی کہ ماں سارا تو بڑا ولی سمجھا جائے، لیکن ولی ہوتا وہ ہے کہ جو زیادہ شریعت پر چلنے والا، جو سنت مصطفیٰ کی پیروی کرنے والا ہو، اس کے علاوہ کوئی ولایت شرائط کوئی نہیں، بے شک کوئی دعویٰ کرنا پھرے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جب تو سعی کی تو کیا تو نے صفا اور مروہ کے درجے کو پہچانا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جب تو منا کے میدان میں آیا تھا تو کیا تو نے اپنی آرزوؤں کی قربانی دی تھی؟ انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے پوچھا جب تو نے کنکریاں پھینکی تھیں، جمروں پر کنکریاں ماری تھیں، تو کیا تو نے اپنی آرزوؤں کو چھوڑ دیا تھا؟ انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے پوچھا، پھر آپ نے کہا کہ واپس لوٹ جا، پھر حج کر کے آ، تیرا حج ہوا ہی نہیں، پھر لوٹ کے جا اور حج کر کے آ، تیرا حج ہوا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کی نظروں میں حج جو ہے وہ سفر روحانیت تھا اور جسمانی مشقتوں کا صرف نام نہیں ہے۔ جسمانی مشقتیں تو اس لیے کرائی جاتی ہیں تاکہ جسم اللہ رب العزت کی طرف چلنے کا عادی ہو جائے اور اس راستے کی مشکلوں کو پہچان لے۔